السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام فہد ملک ہے اور ہم کے پوڈ کاسٹ کے ایک اور بڑی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں بہت ساری کیوریز مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی آتی تھیں اور ٹویٹر پہ بھی کہ بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کمپنی کیسے رجسٹر ہوگی، پاکستان میں کلائنٹ کیسے آپ نے اسکور کرنا ہے، باہر سے کلائنٹس کیسے ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے آج ہمارے ایک دوست کو زحمت دی۔ حمزہ رنز ڈیجیٹل کریٹیو ایجنسی، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان میں کاروبار ایک تو کرنا کیسے ہے، اگر کسی کے پاس سکلز ہیں اور کوئی انڈیپینڈنٹلی اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو کیا چیلنجز ہیں۔ حمزہ، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم۔ تھینک یو فار ہیونگ می. سر لیٹس اسٹارٹ، کیونکہ میں خود بڑا سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے پاس جو بھی گیسٹ آتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ وین یو ٹاک اباؤٹ ڈیجیٹل کریٹیو ایجنسی، تو اس میں کیا سروسز آتی ہیں، پھر ہم آگے بات کریں گے کہ کس سروس کے اگینسٹ کلائنٹ کس طرح سے اسکور ہوتا ہے۔ اوکے، ویل آئی تھنک یہ کویشچن ایسا کویشچن ہے جو کہ ہمیں بھی ڈیلی ڈفرینٹ لوگ پوچھتے ہیں، اینڈ دس از اے کویشچن دیٹ آئی گیٹ آسکڈ آن لنکڈ ان آل دا ٹائم. ینگسٹرز جو ہیں وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں فیلڈ کے اندر، آئی ٹی میں اسپیشلی، اور وہ جب دیکھتے ہیں اپنے سینئرس کو اس فیلڈ کے اندر ایکسیل کرتے ہوئے تو دے آر انٹرسٹڈ، دے وانٹ ٹو نو کہ آخر اس وقت جو ہے وہ اس میں اسکوپ ہے کہ نہیں ہے. ٹو آنسر یور کویشچن، آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے پاکستان کے اندر، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ٹاپ ریونیو جنریٹنگ سیکٹر ہے، اور سب سے ہائیسٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس وقت آئی ٹی سیکٹر کے اندر ہیں. بہت سارے فری لانسرز ہیں، بہت ساری ایجنسیز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں اور باہر سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں اور لوکل کلائنٹس کو بھی پرووائڈ کر رہی ہیں. تو پاکستان میں ایک ڈیجیٹل کریٹیو ایجنسی جو ہے وہ ایسی سروسز پرووائڈ کرتی ہے جو کہ ڈیجیٹل کریٹیو سروسز جن کے اندر آتی ہیں، جس میں ویب ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ آ جاتا ہے، گرافک ڈیزائننگ، برانڈنگ، اینڈ اسپیشلی آپ کا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ، جو کہ آج کل آئی تھنک پاسٹ 4-5 ایئرس سے بہت ہاٹ ٹاپک ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ای کامرس اور پروڈکٹس جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں آن لائن، اور بہت سارے جن کی فزیکل اسٹورس تھے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، تو وہ آہستہ آہستہ دے وانٹیڈ ٹو ٹرانسفارم دیئر فزیکل اسٹورز انٹو آن لائن اسٹورس. اینڈ جب آپ آن لائن جاتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ایک پول ہے لوگوں کا، جن میں سے فلٹر آؤٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون انٹرسٹڈ ہے کون نہیں ہے. تو اوور دی ایئرس ڈیجیٹل کریٹیو ایجنسیز نے ایک ایسا ماڈل پریپیئر کیا ہے جہاں پہ آپ کو ایک ہی روف کے اندر یہ ساری سروسز مل جاتی ہیں. آپ سوشل میڈیا پوسٹ سے لے کر سوشل میڈیا مارکیٹنگ تک جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو. اب ایوری بڈی ہیز دیز، میں ان کو سافٹ اسکلس کہتا ہوں، گرافک ڈیزائننگ، ویب، ویڈیو ایڈیٹنگ. یونیورسٹی سے بچہ گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کو یونیورسٹی والے ویب سکھا دیتے ہیں، ٹیکنالوجیز آبسلیٹ ہیں، مطلب ابھی بھی HTML CSS پڑھا رہے ہیں. اب دنیا تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، پروگرامنگ لینگویجز، پائتھون کوئی بھی نہیں پڑھا رہا. جب بچہ گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس گرافک ڈیزائننگ کا بھی اسکل ہے، اس کے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی ہے، وہ ویب ڈیولپر بھی ہے. آج کل فائنل ایئر پروجیکٹ میں موبائل ایپس بنوا لیتے ہیں تو اس کو اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ بھی آتی ہوتی ہے. اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی این انٹرپرینور، نا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بزنس مین بنوں. اور میرے خیال میں اگر میں اسی لیے آپ کے ساتھ یہ پوری کنورسیشن کر رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نا 1-2 ریکرنگ کلائنٹس ہوں تو شاید آپ ایک ٹیم بٹھا کے تنخواہیں بھی دے سکتے ہیں اور آپ ایک چھوٹا موٹا ریموٹ سیٹ اپ بھی چلا سکتے ہیں. بٹ مائی کویشچن از کہ what exactly do you need to establish a private limited business؟ ابھی آپ کے پاس ایک تو پیسے کتنے چاہیے اس کے لیے، مطلب تنخواہیں تو آپ نے دینی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ کب ڈیسیژن لینا ہے کہ میں اس کے کیپیسٹی میں ہوں کہ میں ایک بزنس رن کر سکوں یا نہیں. ہیونگ اے اسکل or having the relevant team, I think it's not very important until unless you know that now you're capable to run it as a business. اچھا، اس میں دیر آر ملٹیپل کویشچنز آل بیٹ انٹو ون، تو میں اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی بزنس اسٹارٹ کرنا مشکل نہیں ہے. آپ کو ایک کیپٹل چاہیے ہوتا ہے، آپ کو اپنا کچھ ایسیٹس اور لائبلٹیز دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ اپنے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہو. اکاؤنٹس،
اور اس طرح کی ٹیکسیشن یہ چیزیں بھی لوگ آپ کو ڈیل کر کے دے دیتے ہیں. یہ سروسز بہت ساری ایکسٹرنل ریسورسز پرووائڈ کر دیتی ہیں آپ اگر انٹرنل نہیں بھی ہائر کرنا چاہتے. سو بزنس اسٹارٹ کرنا از ناٹ این ایشو. اس پہ بھی میں آؤں گا کہ آپ بزنس پاکستان میں اگر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ بزنس آپ نے اسٹارٹ کر لیا ہے, اب آپ کے پاس آپ کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ریسورسز یا اسکل ہائر کرنا ہے. آپ کو ریسورسز اور اسکل بھی مل جاتا ہے, پھر آپ نے ان کو پیز دینی ہے. آپ پیز بھی ایونچولی کچھ ٹائم کے لیے آپ اپنے کیپٹل سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو. اصل پرابلم آتی ہے بزنس کو سسٹین کرنے میں. تو بزنس سسٹین کرنا ایک مشکل کام ہے. when I started early on, مجھے الحمد للہ آلموسٹ 16 ایئرس ہو گئے ہیں when I started my businesses. وہاں سے لے کر آج تک کی یہ جو جرنی ہے اس میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, بہت ساری غلطیاں کی ہیں. بیکاز آئی کم فرام اے فیملی بیک گراؤنڈ جس میں کوئی بھی بزنس مین نہیں ہے, کوئی بھی انٹرپرینور نہیں ہے. سب جو ہے وہ ڈیلی گرائنڈ 9 to 5 والے لوگ ہیں. اینڈ مجھے بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑیں بیکاز ہر وقت آپ کو ایک چیز سننے کو ملتی تھی کہ نوکری کر لو, نوکری کرو, نوکری کرو, اسٹیبل ہوتی ہے, اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں. بٹ آئی واز لائک کہ نہیں. میں نے دیکھا اپنے پیرنٹس کو, میں نے دیکھا اپنی فیملی میں, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ جو آپ ڈیلی 9 to 5 کسی کے لیے کام کرتے ہو, آپ اتنی محنت کرتے ہو, اپنی زندگی دے دیتے ہو, وہی محنت اگر آپ اپنے لیے کرو تو آپ کو تھوڑی سی ہارڈ شپس ہوں گی. بٹ آئی تھنک اس کا ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے یا اس کا جو فروٹ ہے وہ بہت سویٹ ہوتا ہے اینڈ کے اوپر. سو بزنس سسٹین کرنا از دا ڈیفیکلٹ ٹاسک. سسٹین آپ کیسے کرتے ہو کہ آپ کو اپنی اچھی کلائنٹیل رکھنی ہے. میں ایک دبئی میں ایک بہت بڑی ڈیجیٹل کریٹیو ایجنسی ہے اور اس کے جو اونر ہیں میں ان کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں. میں کنسیڈر مائی مینٹور. باقی لوگ ایکچولی میں نام ان کا تھوڑا سا یاد نہیں کر پا رہا, بٹ ایجنسی کا نام اگر یاد ہے. ہاں, وہ ایکچولی انڈین بیسڈ ایجنسی ہے جو کہ دبئی میں آپریٹ کرتی ہے. تو آئی تھنک ہز نیم از وکرم. سو ان کی جو ایجنسی ہے وہ آلموسٹ اب گرو کرتے, وہ آلموسٹ آئی تھنک سیم ٹائم پہ انہوں نے اسٹارٹ کی تھی جب when I started. اینڈ ابھی وہ اتنی گرو کر گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کے پاس thousands آف امپلائیز ہیں. اینڈ وہ صرف دبئی سے آپریٹ نہیں کرتے, وہ انڈیا سے بھی آپریٹ کرتے ہیں, وہ UK سے بھی آپریٹ کرتے ہیں. سو آئی یوز ٹو تھنک کہ یو نو واٹ از ہی ڈوئنگ, آخر وہ کیا کریں, میں بھی ان کے فٹ اسٹیپس پہ فالو کروں. اینڈ میں ایک دفعہ ان کو سن رہا تھا اینڈ ہی سیڈ کہ جو چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں یا جو آپ کے کلائنٹس ایسے ہیں جو کہ نیا بزنس جنہوں نے اسٹارٹ کیا ہے تو وہ ایجنسی کلرز ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز ورکنگ ود دی اسمال کلائنٹس. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ اگر میں ان کے ساتھ کام کرتا رہوں گا تو آئی ووڈ ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین. بری بات نہیں ہے, ہر کوئی اپنا اپنا ایک اسٹرگل میں چل رہا ہوتا ہے, بٹ وہ فری لانسرز اگر کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں, دے کین سسٹین. ایک ایجنسی جو ہے اس کے ایکسپینسز بہت ہیں, اس کی لائبلٹیز بہت ہیں, تو وہ کبھی بھی چھوٹے بزنسز کے اوپر چھوٹے کلائنٹس کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی. تو آئی تھنک یہ اس کا لیسن اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر بزنس سسٹین کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ ٹائپ آف کلائنٹس. اینڈ ایک ایجنسی رن کرنے کے لیے آپ کو آپ کے کلائنٹس ایسے چاہیے جو کہ آپ کے منتھلی ایکسپینسز جو ہیں وہ پورے کر لیں. جب آپ کے منتھلی ایکسپینسز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ایک پرٹیکولر کلائنٹس پورے کر لیتے ہیں تو دین کمز اے پروفٹ. اینڈ اگر آپ کسی بھی بزنس میں پروفٹ سوچ کے آتے ہو یا آپ سوچتے ہو کہ میں پیسے کماؤں گا یا پیسے بناؤں گا, تو آئی تھنک دیٹ بزنس از پروبیبلی باؤنڈ ٹو فیل. بزنس میں آپ کو ایز این انٹرپرینور یا ایز اے بزنس اونر آپ کو وہ اسکل بھی پتہ ہونا چاہیے جو اسکلز آپ آفر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس اس وقت جو ریسورسز ہیں وہ ڈیزائنرز بھی ہیں, ان میں سے مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے ڈیولپر بھی ہیں, اور یہ سارے اسکلز وہ ہیں کہ جو میں کلیکٹیولی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, میں کلیکٹیولی ان کے اوپر کام کر چکا ہوں. ان میں سے ڈیولپمنٹ میری فورٹے ہے, بٹ آئی اسٹل نو آل دی اسکلز. اینڈ اس کی وجہ سے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جو ٹیم کی ریسورس ہے وہ کیا کر رہی ہے اور ہم کام کیسے ڈلیور کریں گے, ہم اس کے اوپر ٹریک کرتے ہیں. پراپر کوالٹی ایشورنس بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ایک فری لانسر کو یا ایک سولو سروس پرووائڈر کو ایک بزنس سے سپریٹ کرتی ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو سسٹین یور بزنس, اگر آپ کو یونیک آفر کریں. سر آپ نے بتایا کہ سسٹینیبلٹی کے لیے کلائنٹس, آپ کے پاس بڑے کلائنٹس ہونے چاہیے. مائی کویشچن از ہاؤ ڈو یو اسکور اے کلائنٹ. ہم ان پلیٹفارمس کی بات, لنکڈ ان پہ آپ کو اچھی لیڈز مل جاتی ہیں, لیکن
میری آبزرویشن ہے, میں اس پہ آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا کہ پیپل پریفر, اپ ورک پہ آپ جائیں تو پیپل پریفر فری لانسرز رادر دین ایجنسیز. فائیور پہ بھی فری لانسرز ہیں. لنکڈ ان اب ایک نیا مطلب اٹس این ایمرجنگ پلیٹ فارم جہاں پہ لوگ لیڈس جنریٹ کرتے ہیں اینڈ دے سسٹین دیئر بزنس. بہت سارے لوگ ایسے سن رہے ہوں گے جن کے پاس دے آر ناٹ ایون اے کمپنی بٹ دے ہیو دا ریلیونٹ اسکلس اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ اٹ, لیکن ان کو کلائنٹ نہیں ملتا. اب جیسے یہ ہمارا بوائے ہے شاہ رخ, مطلب شاہ رخ از بیسٹ آف ہز آرٹ نا, یہ کام اسی کو آتا ہے, یہ کیمروں کے ششکے, یہ مائک شائکس, لیکن شاہ رخ کے پاس بزنس نہیں. شاہ رخ از ڈوئنگ اے 9 to 5 جاب. تو بزنس اسکور کرنا اور کلائنٹ کہاں سے ملنا, کیسے ملے گا, سسٹین تو چلو بعد میں ہوگا, ملے گا کیسے, وے ڈو آئی فائنڈ اے کلائنٹ فار مائی کمپنی اور فار مائی سیلف وین آئی ہیو اے اسکل ٹو آفر. اوکے, سب سے پہلے یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ بزنس رن کرتے ہو اینڈ وین یو تھنکنگ اباؤٹ اے کلائنٹ, تو آپ کا سب سے پہلا ایز اے بزنس اونر گول ہوتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ بھی کریں. جب آپ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک سیل جیسے نارملی جنریٹ کرتے ہیں, اور وہ لیڈ جیسے آپ نے بولا کہ لنکڈ ان سے یا پھر ان کمیونٹیز سے. اچھا, اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گا کہ آئی تھنک یہ میں نے پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ ایون دو کہ میں مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں, میں نے تھوڑے سے ویریبل کورسز اٹھائے تھے اپنے اے لیولس کے اندر. میں سائنس کے بیک گراؤنڈ سے تھا, بٹ میں نے اکنامکس اور یہ اکاؤنٹنگ بھی اٹھا لی, صرف اس لیے بیکاز آئی نیو کہ میں نے بزنس اپنا آگے سسٹین کرنا ہے یا چلانا ہے, تو آئی شوڈ نو دا بیسکس ایٹ لیسٹ. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب سیل کرنے جا رہے ہو یا کلائنٹ کے پاس میٹنگ پہ جا رہے ہو یا پچ دے رہے ہو یا پروپوزل دے رہے ہو, یو شوڈ نو کہ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کو اپنی ٹرمینالوجیز پتہ ہونی چاہیے, آپ کو کلائنٹ سے بات کرنا آنا چاہیے. بہت سارے لوگ فیل وہاں پہ ہوتے ہیں جب ان کو کلائنٹ کے ساتھ بات کرنا نہیں آتی ہے. فری لانسرس کے لیے تھوڑا سا ایزی اس لیے کیونکہ یہ پلیٹ فارمز نے وہ والا جو گیپ ہے وہ تھوڑا سا پورا کر دیا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا کلائنٹ ڈائریکٹلی, وہ پلیٹ فارم کے تھرو آپ ان سے بات کر سکتے ہو. بٹ اگر آپ ایجنسی رن کر رہے ہو تو یا تو آپ خود یا آپ کا آپریشنس کا مینیجر یا آپ کا کوئی بزنس ڈیولپمنٹ کا مینیجر, کوئی بھی بندہ جب کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے جاتا ہے, دے شوڈ نو واٹ دے ٹاکنگ اباؤٹ. کنونسنگ پاور بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ سیل کر رہے ہو آپ اس کے اوپر بہت زیادہ ایکسیل کرتے ہو. آپ یونیک کیسے ہو, ایک اور فیکٹر ہے کہ آپ کی یونیکنیس ہونی چاہیے سروس کے اندر. یہ پرٹیکولرلی جیسے میں سروسز جو آفر کر رہا ہوں, یہ بہت سارے بزنسز آفر کر رہے ہیں, بہت سارے فری لانسرز آفر کر رہے ہیں. مجھے چیز کیا یونیک کرتی ہے کہ میرا کوالٹی آف ورک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, میری جو اپروچ ہے کام کی وہ ڈفرینٹ ہے, ہماری ٹائم لائنس ڈفرینٹ ہیں. آپ نے جیسے بولا کہ فری لانسرز جو ہیں وہ لوگ پریفر کرتے ہیں, میں یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن پاکستان میں ہے. پاکستان میں لوگ فری لانسرز اس لیے نہیں پریفر کرتے کیونکہ دے ول بی بیٹر ایٹ دیئر جاب. وہ اس لیے پریفر کرتے ہیں بیکاز دیٹ از چیپر دین ہائرنگ ایجنسیز. باہر کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے, اور میں آپ کو اس کی ایگزامپل اس طرح بھی دیتا ہوں. میں ریسنٹ ٹائمس کے اندر ایون پاکستان میں بھی بلکہ ابھی ہمارے ساتھ ریسنٹلی ہوا ہے کہ ہمارے ایک کلائنٹ ہیں اور وہ جنریشنل بزنس مین ہے. وہ اپنا ان کا بہت بڑے اسٹورس ہیں کلودنگ برانڈس کے. تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے فری لانسرس کو کام دیا ہوا تھا, اور ان کے پاس 5-6 کی ٹیم تھی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ لوگ بٹھا دیتا ہوں, یہ فری لانسرس کو آؤٹ سورس دس, اور وہ ڈفرینٹ کام کر لیں گے, فوٹوگرافی سے لے کر پوسٹ سے, گرافک ڈیزائن کی پوسٹ سے لے کر مارکیٹنگ کے تک کے کام. انہوں نے یہ 2-3 مہینے یہ ایکسپیریمنٹ کی, اینڈ دین ہی گاٹ سو فیڈ اپ اینڈ دین ہی ریچڈ آؤٹ ٹو اس. اینڈ انہوں نے یہ پرٹیکولرلی یہ لائن بولی کہ یار میں فری لانسرس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا, مجھے ایک ایجنسی ہائر کرنی ہے, آپ اپنا پروپوزل بھیجیں. اینڈ ہم نے ان کو جو پروپوزل بھیجا دیٹ مائٹ بی مچ ہائر دین واٹ دے وڈ بی چارجنگ ایز فری لانسرس, بٹ انہوں نے اس لیے ایگری کیا کیونکہ انہوں نے ہمارا ٹائم, کام, ٹارگیٹ, یہ سب چیزیں دیکھیں کہ ہم ڈلیور کرتے ہیں. اور اب ہم 3 مہینے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اینڈ ہم اچھا امیزنگ بات یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے اپنا ٹارگیٹ وہ پورا کر لیا تھا جو ان کی دوسری ٹیم نے 2 مہینے میں نہیں پورا کیا تھا. تو دے ور ویری امپریسڈ اینڈ دے کالڈ اس اینڈ دے سیڈ کہ یار یہ آپ نے کیسے کر لیا. سو دیر از اے ڈفرینس. ٹھیک ہے, دونوں سائڈس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے, پروفیشنلزم میں, سیریسنس میں. اینڈ جیسے باہر لوگ اسی لیے ایجنسیز پریفر کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا, دے اپروچ یو. ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں یہ آ جاتا ہے.
وہ دے اپروچ یو، دے سرچ فار ایجنسیز جن کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں. ہم پاکستان میں اگر ریلیٹیولی بات کریں تو پاکستان میں 2-3 طریقے ہیں کلائنٹس گین کرنے کے. ان میں ایک ہے کہ اگر آپ اپنا اپ ورک کے اوپر، فائبر کے اوپر آپ اپنا گگز بنا لیں اور وہاں سے آپ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ لوکل اور انٹرنیشنل کلائنٹس دونوں کو ریچ آؤٹ کرنے کا لنکڈن ہے. آپ اپنا وہاں پہ پروفائل بنائیں، بٹ میک شیور کہ آپ کی پروفائل اتنی ساؤنڈ ہے کہ جب بھی کوئی اس پروفائل کے اوپر لینڈ کرتا ہے تو اس کو آپ کا کام کلیئرلی نظر آ جائے. اسی وجہ سے ایز اے فری لانسر بھی اور ایز این ایجنسی بھی آپ کو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پورٹ فولیو بہت ضروری ہے. ہمیں اب اتنے سال ہو گئے ہیں کہ ہمارا پورٹ فولیو آٹومیٹکلی ڈیولپڈ ہے، تو کلائنٹس کم ٹو اس. ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے، ہماری آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے، ہم صرف ان باؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اٹ ٹیکس ٹائم. آپ شروع میں یہ پلیٹفارمز ان کے اوپر کام کریں. اینڈ ایک اور بھی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہیں ہمارے یہاں پہ لوکل سروس پرووائڈرس کی. دے تھنک کہ اب انہوں نے اسکل سیکھ لیا ہے تو اب تو کلائنٹ آئے گا ہی آئے گا، اب تو کام کریں گے ہی کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی بزنس کی طرح، کسی بھی ایجنسی کی طرح آپ کو، یا کسی بھی سروس پرووائڈر کی طرح آپ کو کلائنٹ تک جاتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے. بٹ ونس یو ہیو دیٹ فرسٹ کلائنٹ اور آپ نے کسی ایک اچھے کلائنٹ کے لیے کام کر لیا تو اس کے بعد اٹس آل اٹس اے اسموتھ روڈ. پاکستان میں ایک کمپنی رجسٹر کرنا اور پھر اس کے آپریشنز رن کرنا، کوئی بھی آدمی ایک کمپنی بنانا چاہتا ہے، وہ پروسیس ہے CCP کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور ایک آدھے دن میں ہو جاتی ہے. لیکن آئی وانٹ یو ٹو لسٹ آل دا انگریڈینٹس آف اسٹارٹنگ اے بزنس ان پاکستان اور کیا کیا اس کے لیے ضروری ہے. آلرائٹ، دا کمپلیٹ پروسیس. ٹھیک ہے. جب میں نے بہت انیشلی اسٹارٹ کیا تھا آلموسٹ 15-16 ایئرز اگو، اس وقت یہ پروسیس بہت ڈیفیکلٹ تھا. اس میں ڈیفیکلٹ ایسے نہیں تھا کہ اس کی ریکوائرمنٹس بہت ہائی تھیں. اس میں ڈیفیکلٹ ایسے تھا کہ جسٹ لائک اینی یہ سرکاری انسٹیٹیوٹ ان پاکستان، وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ خواری میں سے گزرنا پڑتا تھا. کبھی اس کے پاس جاؤ پیپر لے کے، کبھی اس کے پاس جاؤ اس سے سائن کرواؤ، اس کی ویریفیکیشن. دیٹ واز اے ویری لانگ پروسیس. بٹ اب بہت فارچونیٹ ہیں آج کل کی جنریشن کے، ان کو بہت زیادہ ایزی ہو گیا پروسیس. SECP کی ویب سائٹ کے اوپر آپ لٹرلی جا کے اپنی کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں آن یور اون. آپ کی کوئی ایجنٹ بھی ہائر کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے، بٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اتنی نالج ہے. اپنے اس کے پروسیس بہت ایزی ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں. پہلا پروسیس کسی بھی بزنس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کا نام ریزرو کرنا ہے. سو فار ایگزامپل اگر میں ایک ایجنسی ہی رجسٹر کرنا چاہ رہا ہوں تو پہلے میں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بناؤں گا اور وہاں سے پھر میں اپنا بزنس کا نام ریزرو کروں گا. اس میں پھر وہ مجھے بتائے گا کہ اگر یہ نام آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے کہیں پہ یا نہیں کرتا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نام سوچا ہے اور وہ کوئی اور بزنس پہلے سے لے چکا ہے، اور بہت کیسز میں ہوتا ہے. اگر آپ کا بزنس کا نام یونیک نہیں ہے، آپ ABC XYZ اس طرح کے یونیک اور اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت سارے لوگ پہلے کر چکے ہیں. سو تھنک آف سم تھنگ یونیک اینڈ یو ول گیٹ اٹ. ان کا آلموسٹ 30 days کا ریزرویشن کا یا 40 days کا پروسیس ہوتا ہے، جس کے اندر دے میک شیور کہ کسی نے نام نہیں لیا، اور وہ اگر آپ کو نام مل جائے دے بک اٹ فار یو. سو ان 40 days میں نو بڈی ایلس کین ٹیک اٹ اگر آپ نے اپنا پروسیس کمپلیٹ نہیں بھی کیا. ونس یو ہیو دا نیم، آپ اپنے ڈاکیومنٹیشن آپ کو کچھ چاہیے ہوتی ہے. آپ کا جیسے بیسک ID کارڈ ہے آپ کے بزنس کے لیے جو آپ اپنا چیزیں پریپیئر کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک چیز ہم بولتے ہیں اس کو MOA اور AOA. یہ 2 ڈاکیومنٹیشنز ہیں. یہ آپ کسی پروفیشنل سے پریپیئر کرواتے ہیں. یوزلی لائرز ہیں جو کہ آپ کو یہ پریپیئر کر کے دیتے ہیں، اور ان کا پروسیس بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بٹ اس میں آپ کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی. ونس آپ وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پہ رجسٹر کر دیتے ہیں، اپنے کمپنی کا نام MOA AOA سبمٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کو ایونچولی وہ آٹومیٹکلی FBR کے ساتھ بھی رجسٹر کر دیتا ہے. اینڈ نیڈلیس ٹو سے کہ یو ہیو ٹو بی اے فائلر ٹو رجسٹر اے کمپنی ان پاکستان. تو یہ آلریڈی آپ بائی ڈیفالٹ ایک فائلر ہوں گے تو آپ کا بزنس رجسٹر ہوگا. آپ نہیں ہیں تو پہلے آپ کو فائلر بننا پڑے گا. تو پرسنل فائلنگ آپ کی الگ، بٹ یہ جو کمپنی کا آپ کھولیں گے اس کے اندر FBR آٹومیٹکلی آپ کو رجسٹر کر دیتا ہے. اینڈ دے پرووائڈ یو ود این NTN نمبر جو آپ کی کمپنی کا NTN ہوگا. اگر آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنا GST بھی رجسٹر کر لیں، تو وہ آپ کو ایک اور نمبر مل جائے گا جو کہ GST کا نمبر ہوگا آپ کو.
سو یہ پروسیس ہے بیسکلی ایس سی سی پی کی ویب سائٹ کے ساتھ. آئی وانٹ یو ٹو کوئکلی ٹچ اٹ کہ ایک ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹیڈ اور ایک اور ہوتی ہے جی, ایک ایس ایم سی ہوتی ہے پرائیویٹ لمیٹیڈ, ایک پرائیویٹ لمیٹیڈ ہوتی ہے, اور ایک پبلک کمپنی ہوتی ہے. یہ جب آپ رجسٹر کریں گے اپنی کمپنی اور اپنا ڈیٹیلس ڈالیں گے جی, تو اس کے اندر ایسا ہے کہ ایک جو ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹیڈ ہے اس کا مطلب ہے سنگل ممبر کمپنی. سنگل ممبر کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اونر ہے وہ ایک ہے, اس کے اندر کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے, اسٹیک ہولڈرز نہیں ہے, اور سب تو ایک بندہ ہے. سو فار ایگزامپل اگر میں نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں ہی اس کا فاؤنڈر ہوں اور میں ہی اس کو اون کرتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے, تو ہم ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹیڈ کے انڈر رجسٹر کریں گے. اگر تو اسٹیک ہولڈرز ایک سے زیادہ ہیں, جس طرح پارٹنرشپس ہوتی ہیں, 2 بندے ہو سکتے ہیں, 3 بندے ہو سکتے ہیں, تو اس کیس کے اندر آپ پرائیویٹ لمیٹیڈ رجسٹر کرتے ہو. اس کے اندر پھر آپ پارٹنرشپس ڈیفائن کرتے ہو اس کے اندر. تیسری جو کمپنی ہے وہ پبلک ہے, اس کے لیے وہ آپ ڈائریکٹ کبھی بھی پبلک رجسٹر نہیں کر سکتے, پہلے آپ کو اپنا پرائیویٹ کا اسٹیٹس لینا ہوتا ہے. آپ کچھ عرصے کے لیے بزنس کرتے ہو اینڈ تب ایک سرٹن تھریش ہولڈ پہ جب آپ آتے ہو تو پھر آپ پبلک کے اندر کنورٹ کر سکتے ہو. اس کے لیے کچھ ان کی شرطیں ہیں, وہ ان کی ویب سائٹ پہ گیون ہے. آپ کا خاص اماؤنٹ آف ریونیو ہونا چاہیے, آپ کی کمپنی کے اندر اسٹیک ہولڈرس کی جو جتنے شیئرز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد کیونکہ پبلک کمپنیز جو ہوتی ہیں ان میں شیئر ہولڈر صرف وہی لوگ نہیں ہوتے جنہوں نے پارٹنرشپ کی ہوتی ہے, اس کے اندر اسٹیک ہولڈر وہ پبلک بھی ہے جو کہ آپ کے شیئرز خریدتی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر پیپر ورک اور ہر چیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے بیسیکلی. سر ٹھیک ہو گیا. ایک چیز اور کہ ونس یو رجسٹر اے کمپنی اینڈ یو گیٹ ان ٹو آپریشن, یو گیٹ ٹو میٹ اے لاٹ آف کلائنٹس, جس میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ باہر کے کلائنٹس ہوں, کیونکہ شاید یو ایس ڈی میں یا باہر کی کرنسی میں کمانے کا ان حالات میں تو وہی سلوشن ہے. لیکن واٹ آر دا چیلنجز ود دا پاکستانی کلائنٹ اینڈ اے کلائنٹ یو ہیو فرام ابراڈ, دونوں میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں باہر کا کلائنٹ زیادہ ملے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک ڈسپیرٹی ہے آپ کے جو اس میں سے آپ ارن کرتے ہو, بہت میجر ڈفرینس ہے. اور وہ صرف ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ پرسیپشن کے اوپر بھی ہے. ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کروانے کے لیے کسی کو ہائر کرنے کے لیے اپروچ کرتا ہے تو ہماری وہ ایک نیچر بن گئی ہے کہ ہم نے اسے کام ہی کروانا ہے. موسٹلی لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے, اور بہت سارے جب ریسورسز ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا دل ہوتا ہے کہ یا تو کام فری میں ہو جائے یا پھر مطلب جتنا کم کروایا جا سکتا ہے اسے کروا دیں, اور وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی کوالٹی کے اوپر اور جو ٹائم نہیں لگے گی. پھر جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے یار بس ٹھیک ہے میں پرووائڈ کر دیتا ہوں, کتنے کون سا کوئی اتنے دے رہا ہے. نان سیریس ایک قسم کا ایک وہ مارکیٹ بن چکی ہوئی ہے, اور یہ آئی تھنک بہت بڑی پرابلم ہے. میں جنرلی لوگوں کو یہ کہتا ہوں جب بھی کوئی کلائنٹ ایسی بات کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار آپ نے فزیکل اپنا آفس بنایا, ٹھیک ہے, آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ سیریس آر یو اباؤٹ یور بزنس, ٹھیک ہے. اگر آپ سیریس ہیں تو جس طرح آپ نے فزیکل کے اوپر پیسے لگائے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنی آن لائن پریزنس پہ بھی پیسے لگانے ہیں. تو یہ ایک بڑے پرانا آئی تھنک ہمارے بڑے کہتے ہوتے تھے نا کہ وہ پیسہ ڈالو گے تو پھر پیسہ نکلتا ہے اس میں سے, اینڈ دس از ویری ٹرو. اگر آپ ریڈی نہیں ہیں نا اپنے بزنس پہ انویسٹ کرنے کے لیے تو کوئی اور بندہ بھی آپ کے بزنس پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ خود اپنی پروڈکٹ کے اوپر اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں تو کوئی دوسرا بندہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنا بزنس میں آپ نے خود انویسٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ ونس یو ڈو دیٹ تو آپ اگلے کو کنونس کر سکتے ہو کہ میں بھی اس کے اندر انویسٹڈ ہوں. تو پاکستان میں آئی تھنک یہ بہت زیادہ لیکنگ ہے بزنسز کے اندر بھی, چاہے وہ اسمال ہوں, مڈ لیول ہوں یا بڑے بزنسز ہوں. لارج بزنسز میں بھی, لارج بزنس میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, مینٹالٹی سیم ہے, بٹ اگر آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن کرو تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ایک ایشو یہاں پہ لوکل کلائنٹس کے اندر آپ کو ملتا ہے. بٹ آپ کو کچھ ایسے دین اگین جیسے میں نے کہا کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمارا جو پاکستان میں یا لوکل مارکیٹ میں ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے جب اسٹیٹ اونڈ بزنسز نہیں کہوں گا, آرگنائزیشنس کے ساتھ جب کام کیا ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ ان کی ڈیلنگ جو ہے وہ ٹھیک رہی ہے. بٹ جب آپ پرائیویٹ بزنسز پہ آتے ہو تو پرائیویٹ بزنسز میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
وہی لوگ ہیں آپ کے ریگولر کے جو آپ چاہے اگر ریئل اسٹیٹ میں آتے ہو تو پراپرٹی کے وہ لوگ ہیں, ان کی مینٹیلٹی بہت ڈفرینٹ ہے. آپ ڈفرینٹ کسی سیکٹر میں جاتے ہو, ان کی مینٹیلٹی بہت ڈفرینٹ ہے. تو ایک اس کو بھی اس حساب سے مطلب پاکستان میں مارکیٹ تھوڑی سی ابھی بھی اس کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ آئی ٹی سروسز کتنی ضروری ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز آئی ٹی سروسز پرووائڈرس, اور ہم بھی اس میں اپنا پارٹ ڈال رہے ہیں. بٹ آپ کو لوگوں کے اندر اویئرنیس لے کر آنی ہے کہ وائی دیز سروسز آر امپورٹنٹ, وائی از اٹ نیسسری. اور کووڈ میں بہت سارے لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہوا, کیونکہ جو بزنسز پہلے اس بات کو سیریس نہیں لے رہے تھے, تو جب پینڈیمک نے ہٹ کیا تو بہت سارے لوکل بزنسز کو ریئلائز ہوا کہ ہم تو آن لائن تھے ہی نہیں, اب ہم سیل کیسے کریں گے. اس وجہ سے بہت سارے بزنسز شٹ ڈاؤن ہو گئے, کلوز ہو گئے, بہت ساروں نے سفر کیا, لاسز اٹھائے. اگر یہ پہلے کر لیتے تو پھر یہ آپ کو یہ پرابلمس نہ آتی. اور جو بزنسز جنہوں نے کر لیا تھا نا وہ سسٹین کر گئے. ہمیں ابھی بھی ریئلائز کرنا ہے کہ ہم یہ مارکیٹ یا یہ دور جو ہے وہ آن لائن کا ہے, اینڈ آپ کو مطلب اب اپنی ساری سروسز اپنے بزنس جو ہے اس کو آن لائن بھی لے کر آنا ہے فزیکل پریزنس کے ساتھ ساتھ. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. ٹھیک ہے, مجھے آئی وانٹ یو ٹو نو, آئی وانٹ یو ٹو ٹیل کہ وہ کون سے اسکلز ہیں جن کی انٹرنیشنل اور نیشنل مارکیٹ میں اگلے 5 سے 10 سالوں میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہونے والی ہے. جیسے چیٹ جی پی ٹی کی ہم نے بات کی, مڈ جرنی نے گرافکس کی دنیا کو مطلب اٹ ہیز لائک چینجڈ اٹ فار ایوری ون, اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. تو واٹ آر دوز اسکلز جو ان تمام کمپنیز کو اڈاپٹ کرنے چاہیے جو آلریڈی بزنس میں ہے ٹو سروائیو, یا انڈیویجولس کو جو فری لانس کر رہے ہیں؟ اوکے, یہ بہت اچھا کویشچن ہے. آج کل کے ٹائمس میں ایک دم سے اے آئی کی بوم آئی, آلدو اے آئی کے اوپر بہت ٹائم سے کام ہو رہا ہے. ون آئی گریجویٹڈ آلموسٹ 5 to 6 years ago, تب ہمارے جو فائنل ایئر پروجیکٹس بھی تھے تب بھی اس میں بھی ہمیں انکریج کیا جا رہا تھا کہ ہم اے آئی یا مشین لرننگ کو بیچ میں لے کر آئیں. اور میرا جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہے وہ بھی بیسیکلی اس میں اے آئی انکارپوریٹڈ تھی اس ٹائم کے اوپر. تو یہ جو اس طرح کے ٹولز آئے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی ہے, جس طرح آپ نے مڈ جرنی کا نام لیا, پھر ڈالی ہے, اسٹیبل ڈیفیوژن ہے, اب تو بڑی بڑی کمپنیز جیسے انویڈیا, وہ ایڈوبی, یہ بھی اپنے لے کر آ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹولس. تو آگے آپ اے آئی کی بہت ساری ریولیوشن اسی طرح کی دیکھیں گے, بہت سارے ٹاسک آٹومیٹ ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں میں یہ فیئر تھا کہ ہماری جابس جو ہیں وہ جا رہی ہیں. یہ سیم وہی فیئر ہے جب مشینز پہلی دفعہ انڈسٹریل ریولیوشن کے اندر انکلوڈ ہوئی تھیں, مشینز آئی تھی تو لوگ جو ہے وہ ہیزیڈنٹ تھے, وہ کہتے تھے ہماری جاب جو ہے وہ جا رہی ہے. ان میں سے انہی لوگوں کی جاب صرف گئی تھی جو لوگ ولنگ نہیں تھے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے یا اس مشین کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو ان کو کوئی فائر نہیں کر رہا تھا, ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ ٹریننگ کریں اور انہی مشینز کے ساتھ آپ کام کریں, دے آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. سیم وہی چیز آج بھی ہے. اے آئی کسی کی جاب لے کے نہیں جائے گا, ان فیکٹ اٹ ول کریٹ مور اپرچونیٹیز اور آپ کی لائف اور ایزی ہو جائے گی. جو کام آپ کو 6 گھنٹے میں لگتا ہے وہ اب 15 منٹ میں ہو جاتا ہے, 10 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اے آئی جو ہے بہت ساری نئی جابس بھی کریٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل ایک ریسنٹ جو جاب آئی ہے وہ ہے پرامپٹ انجینئر کی. تو اس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے. پرامپٹ انجینئر جو بیسیکلی ہوتا ہے, یہ سارے جو اے آئی کے ٹولس ہیں یہ ایک پرامپٹ بیس سسٹم پہ چلتے ہیں. پرامپٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک ٹیکسٹ میسیج ہے جو آپ ٹائپ کرتے ہیں, سینٹینس یا کویشچن یا کیوری, اینڈ اس کے اگینسٹ وہ اے آئی آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جنریٹ کر کے دیتا ہے, تو وہ پرامپٹ ہے. اب اے آئی جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کے لرننگ ماڈلس کے اوپر بیسڈ ہے. اس کو بہتر طریقے سے یوز کرنا, یوٹیلائز کرنا, وہ اتنا اچھا ہوگا جب آپ کا پرامپٹ اچھا ہوگا. ایک بہت لے مین اگر آپ اس بندہ اس کو یوز کر رہا ہے اور اسے کوئی کویشچن پوچھتا ہے تو اس کا بڑا ٹپکل قسم کا جواب آپ کو مل جائے گا, ایسا نہیں ہے نہیں ملے گا. مگر اگر آپ کو اس سے پرفیکٹ اور ایڈوانس قسم کا آؤٹ کم چاہیے تو وہ ایک بہت اچھی ویل ڈن پرامپٹ سے آپ کو ملے گا. اور اس وجہ سے یہ ایک جاب بن چکی ہے پرامپٹ انجینئر, جو کہ اتنا اسکلڈ ہے بندہ کہ اس کو پتہ ہے کہ اے آئی سے پوچھنا کیا ہے. سو ہیومنس کی جابس نہیں جائیں گی, نہیں جا رہی, صرف آپ کی جو اسکوپ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا. آپ پہلے جو کر رہے تھے اس کو آپ ذرا ڈفرینٹ اسٹائل سے کریں گے. آپ نے چیٹ جی پی ٹی کی بات کی تو آئی ریمبر وین چیٹ جی پی ٹی واز لانچڈ, تو ہمارے ایک بھائی نے
ایک پاکستانی نے کورس ایک لانچ کیا اور ان لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کس طرح سے استعمال کرنا ہے. ان پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوا, بٹ آئی تھنک دیٹ واز دا رائٹ موو کہ انہوں نے ایک ایمرجنگ مارکیٹ کو ٹیپ کیا, اور وہ ٹھیک ٹھاک مہنگا کورس تھا میرے خیال میں, اچھے خاصے پیسے تھے اس کے. تو ابھی ایک اور مطلب فری لانس مارکیٹ ہے, کمپنیز کام کر رہی ہیں, دیر از دس اینڈ ادر ایمرجنگ مارکیٹ وچ از آف کورسز, ایوری بڈی از سیلنگ سم تھنگ. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ ساری کمپنیز جو اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہی ہیں, لوگوں کو سروسز دے رہی ہیں, وہ اپنا کورس کیوں نہیں لانچ کر پاتے؟ اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک $multi-million کمپنی ہے, بزنس ہے, مارکیٹ ہے کورسز والی. تو واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ اٹ؟ آئی ایم ایکچولی گلیڈ یو آسک دس کویشچن. میں بہت دفعہ یہ بات اپنے دوستوں میں بھی ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں, اور یہ ایسی چیز ہے جو کہ جو ایکچوئل بزنس اونرز ہیں نا وہ یہ سمجھ سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت ساری یہ جو کورسز ہیں اور یہ جو لوگ آفر کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ ایک ڈفرینٹ قسم کا مائنڈ سیٹ یا ینگسٹرس کے اندر پرسیپشن بھی خراب کر رہی ہے. اچھا, میری اوپینین ہے, میرے پاس 2 پرسپیکٹیوز ہیں اس کے اوپر, آئی کوڈ بی رانگ, بٹ اس میں اگر بات کی جائے نا تو ایک تو سب سے بڑا پرابلم جو یہ کورس سیلرز ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک مارکیٹ کے اندر اوور سیچوریشن کریٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں جو کہ ایک ہی جیسی سروسز آفر کر رہے ہیں, اتنی زیادہ کوانٹٹی میں بڑھ گئے ہیں کہ وہ ایک ٹائم آئے گا جب مارکیٹ کے اندر نا بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کی اوور سیچوریشن ہو جائے گی. گول آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فوٹو کاپیز کریٹ کرو آف دا سیم تھنگ. آپ کو نئے جیسے میں نے بہت اپنی انیشیل کانورسیشن میں بات کی تھی کہ کچھ یونیک آفر کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی ایسی فیلڈ کے اندر ڈائریکٹلی نہیں آ پاتا یا اس کے پاس کچھ اور آفر کرنے کو نہیں ہوتا, تو وہ 2-4 چیزیں آن لائن دیکھ کے اس کے بعد وہ کورس آفر کرنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس خود بھی نہیں ہیں. اور پاکستان میں کیونکہ ینگسٹرز جو ہیں دیر آلویز لوکنگ اپ ٹو سمبڈی, ان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے یا ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے ہو دے کین لک اپ ٹو, تو وہ بہت زیادہ ونریبل اسٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں جس کا یہ ایڈوانٹیج اٹھایا جاتا ہے میرے خیال سے. اور اس بیس کے اوپر جو ہے بہت سارے کورسز آفر کیے جاتے ہیں. ینگسٹرز بہت دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس اسٹیٹ کے اندر اس وقت ہے وہاں پہ بہت سارا جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں پہ ینگسٹرز کو جابس نہیں مل رہی, اور وہ بہت سارے ایک گیپ ہے جو کہ فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ چیزیں آفر کی جاتی ہیں, دے تھنک کہ اچھا میں اس کے اوپر تھوڑے سے پیسے لگا دوں گا تو مجھے یہ اسکل آ جائے گا اور میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا. بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں, ان میں سے بہت ساری دیکھیں جہاں پہ ایک ہرڈ پورا کا پورا اکٹھا ہو جاتا ہے نا, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ نکل بھی آتا ہے جو کہ کر رہا ہے. مگر سب کی یہ سیم اسٹوری نہیں ہو سکتی ہے, اسپیشلی کریٹیو سروسز کے اندر نا. آئی تھنک کریٹیو سروسز سکھائی نہیں جا سکتی. آپ گرافک ڈیزائن فار ایگزامپل اگر سکھاتے ہیں تو وہ آلریڈی ایک تو آپ صرف پالش کر رہے ہوتے ہیں کسی کے اندر اسکلز, آپ اس کو بیسک اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے مائنڈ کو یوٹیلائز کر سکتا ہے, مگر جو اسٹیٹک سینس ہے وہ سکھائی نہیں جا سکتی, وہ ایک بندے کے اپنے اندر ہوتی ہے. کلرز کی پہچان, آپ کو اس کی جو ویژولی اس کو اپیلنگ بنانا, کون سی چیز کس طرح آنی چاہیے, بہت ساری چیزیں نا یہ آپ کے مائنڈ سے آتی ہیں اور یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی ہیں. ہر کسی کا مطلب یہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت ڈفرینٹ لوگوں کے اندر نا پرٹیکولرلی پائی جاتی ہے. اسی لیے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ لمیٹیڈ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ آرٹ کے حساب سے چلتا ہے. ایک جو کارپوریٹ لائف اسٹائل کا بندہ ہے وہ کبھی بھی آرٹ کا نہیں سوچ سکتا, مطلب ایڈمائر کر سکتا ہے, اس میں تھوڑی سی اتنی سینس ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کوئی آرٹسٹک پیس دیکھے تو اس کو اچھا لگے گا, مگر وہ کریٹ نہیں کر سکتا. سو آپ ہزاروں لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں اینڈ اگر ان میں وہ اسٹیٹک سینس نہیں ہے, وہ صرف 5 لوگوں کے اندر ہے, تو آپ نے مطلب کوئی فائدہ زیادہ نہیں دیا مارکیٹ کو. تو آپ کو اپنا اس کے اندر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جو چیز کورس آفر کر رہے ہیں کیا وہ رائٹ مارکیٹ ہے, کیا جو آپ کورس آفر کر رہے ہیں کیا آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. اور اگر آپ اس کو آفر کر رہے ہیں تو دیکھیں, میں مارکیٹ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ اپنے کورسز آفر کرتے ہیں, دے ڈونٹ چارج اینی تھنگ اینڈ دے آر دی ایکسپرٹس آف دیئر فیلڈ. وہ پروفیشنلز ہیں مطلب سالوں کے ایکسپیرینس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھ لی ہے, انہوں نے جو ارن کرنا تھا وہ کر لیا ہے. ان کا دل ہے کہ وہ مطلب ہماری سوسائٹی کو بہتر کریں, اس کی اکانومی کو بہتر کریں, انڈیویجولس کو ینگسٹرس کو ٹرین کریں.
وہ ان چیزوں میں نہیں دیکھتا. آئی تھنک یہ لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے کورس سیلنگ. اینڈ ایوری مارکیٹ از بینگ سیچوریٹڈ. ہاں حمزہ تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑا انسائٹ فل سیشن تھا آپ کے ساتھ اور آپ نے بڑی ڈیپلی چیزوں کو ایکسپلین کیا. اور ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوئے تو آپ اس ویڈیو پہ کامنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم حمزہ کا انسٹاگرام اور ٹویٹر بھی اس ویڈیو پہ شاہ رخ سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ڈال دیں تاکہ آپ ان کو ڈائریکٹلی بھی ریچ آؤٹ کر سکیں. لیکن کورس یہ نہیں بیچیں گے, یہ صرف آپ کو بتائیں گے. سو یہ تھی جی ہم کے پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.